محمد اقبال، تعارف و تمہید۔ اردو ادب کی تاریخ میں عظیم شاعری کا تصور جن شعراء سے وابستہ ہے ان میں میر تقی میر، میر انیس، غالب کے علاوہ اقبال بھی شامل ہیں۔ فکر و افکار کو انہوں نے غالب کی طرح جذباتی سانچوں میں ڈھال کر پیش کیا۔ آل احمد سرور نے بھی اپنے مضمون غالب اور جدید ذہن میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ غالب نے اردو شاعری کو ایک ذہن دیا اور ایسی زبان جو فکر کی گرمی کا ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ سبق کا مقصد: اقبال اردو شاعری کی تاریخ میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ وہ بڑے شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں وہ سارے محاسن ملتے ہیں جو انہیں ایک بڑا شاعر قرار دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کئی مغربی مفکرین اور فلسفیوں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے اثر سب سے ہی قبول کیا، لیکن ہر فکر کو اپنے معیار کی کسوٹی پر جانچا اور ان اجزاء کو چھانٹ کر قبول کیا جو اسلامی افکار و اقدار کے منافی تھے۔ اقبال کی شاعری کا کینوس بے حد وسیع ہے۔ انہیں ایک آفاقی شاعر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے شاعر ہیں جن کے ویژن کو آج کی اصطلاح میں گلوبل کہا جا سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری اپنی فکر اور اپنے تخلیقی فن میں منفرد و یکتا ہے۔ اقبال کی نظم ہی نہیں، ان کی غزل بھی غزل کا ایک نیا تصور فراہم کرتی ہے، کیونکہ اقبال کی غزل اپنے مضامین، اپنی فکر اور اپنے آہنگ کے اعتبار سے ایک نئی وضع رکھتی ہے۔ اقبال کی غزل کو جدید غزل کا پیشرو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے درج ذیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ ان کے علم کے بعد طلباء کے لیے اقبال کی غزل کی تفہیم آسان ہوگی اور وہ اقبال کی نظم کی طرح اقبال کی غزل کے بارے میں ایک اچھی رائے قائم کر سکیں گے۔ اقبال کی نظم اور غزل، اقبال کی غزل اور اس کا بتدریج ارتقاء، اقبال کی غزل کی انفرادیت، اقبال کی نظم اور غزل۔ 20ویں صدی کے نصف اول تک اقبال کو ایک بلند پایہ نظم گو شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے ناقدوں نے بالعموم ان کو نظموں ہی سے وابستہ کر کے ان کی شاعری پر بحث کی اور اس کی معیار بندی کی طرف توجہ کی۔ اس روش نے ایک روایت کی شکل اختیار کر لی۔ نصف اول تک اقبال کی شاعری اور ان کے سوانح، شخصیت اور خطبات کے سلسلے میں بھی جتنی تنقید و تحقیق کی گئی اور ان کے افکار و خیالات کو جس طور پر گفتگو کا موضوع بنایا گیا، اس کے مقابلے میں نصف اول کے بعد زیادہ لکھا گیا اور زیادہ بہتر لکھا گیا۔ ہمارے ناقدین نے اقبال کی غزل کی طرف تقسیم وطن کے بعد ہی توجہ کی۔ اقبال کی غزل کے بارے میں دو طرح کے خیالات سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی غزل ان کی نظم کی توسیع ہے، جس میں انہیں فنی تدابیر، مضامین و خیالات اور مصطلحات کا استعمال ہوا ہے جن سے ان کی نظم کا اسلوب متعین ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اقبال بنیادی طور پر غزل گو تھے اور تغزل کی وہ ساری کیفیات جو غزل سے وابستہ ہیں ان کی نظم کی بھی خصوصیات میں شامل ہیں۔ مجنوں گورکھپوری نے اقبال کی غزل کے سلسلے کو داغ سے جوڑتے ہوئے داغ سے ان کے رشتے کو ان کی شاعرانہ زندگی کا ایک اہم واقعہ قرار دیا ہے جو ان کی نظر میں فنکارانہ اہمیت کے لحاظ سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کی نظموں میں
فلسفہ و فکر کے اعتبار سے جو بلاغت نظر آتی ہے اور جو ان کی معنوی قدر کو بھی دوبارہ کرتی ہے، وہ ان کی غزلوں کو بھی ایک خاص معیار عطا کرتی ہے۔ جو امور ان کی نظموں اور غزلوں دونوں میں ہماری خاص توجہ کی مستحق ہے، انہیں اس طور پر ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ فارسی تراکیب اور لفظوں کے انتخاب اور ان کے برتنے میں ایک خاص اہتمام جو شعر کے ظاہری حسن کے لیے ناگزیر ہے۔ الفاظ کی صوتیات قدر کا لحاظ جو شعر میں موسیقیت، ترنم اور فضا بندی کو قائم رکھنے کی خاص کلید ہے۔ غزل رمز و ایما کا فن ہے، لیکن غزل کے ساتھ نظم میں بھی ان تلمیحات، اشارات و علائم اور استعارات کو ترجیح دینے کا عمل جو شعر کی مجموعی بافت یعنی ٹیکسچر کو چست و درست رکھتا ہے۔ لفظ و معنی میں ایک نامیاتی تعلق، یہ تعلق جتنا ظاہر میں نظر آتا ہے اس سے زیادہ وہ باطن میں ہوتا ہے۔ مجنو گورکھپوری کا بھی کہنا ہے کہ اقبال کے اشعار میں جو موسیقیت ہوتی ہے وہ ایک مرکب آہنگ ہے جس کا الفاظ و افکار دونوں سے بیک وقت ایک اصلی اور اندرونی تعلق ہوتا ہے، اور ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ اور معنی باہم مل کر ایک ایسی دھند پیدا کر رہے ہیں جس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اقبال کا ترنم کبھی سطحی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر تہ بتہ گہرائیاں ہوتی ہیں۔ عموماً بڑی مترنم اور رواں بحروں کا انتخاب اقبال کی غزل اور نظم دونوں میں اس موسیقیاتی قدر کو ابھارنے میں مناسب و موزوں بحور کی خاص اہمیت ہے۔ مجنوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اقبال جیسا مفکر، پیغامبر، نظم کہنے والا اتنا کامیاب اور اثر انگیز غزل بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ تو اقبال کو فطرتاً غزل گو شاعر قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے اقبال کی اصلی فطرت تغزل اور ان کا اصلی فن غزل تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال کی نظموں میں موضوعاتی تسلسل کے باوجود بعض اشعار خود مکتفی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ وہ اپنے پیش رو اور پس رو اشعار سے گہرا معنوی رشتہ رکھنے کے باوجود ان کا ایک علیحدہ تشخص بھی ہوتا ہے۔ غزل میں اس قسم کی صورت میر، نظیر اور خصوصاً غالب کے یہاں بھی نظر آتی ہے، لیکن اقبال کا تجربہ ان شعراء سے مختلف یوں ہے کہ ان کی نظم کا ایک عنوان بھی ہوتا ہے، اور عنوان موضوع کی طرف اشارہ کرنے والی کلید کہلاتا ہے، جس کے ذریعے قاری کے ذہن میں فوراً نظم کے موضوع کی اہمیت و معنویت کا ایک ہلکا سا خاکہ ابھرنے لگتا ہے۔ ہم یہاں اقبال کی بعض نظموں کے اشعار پیش کرتے ہیں جن سے آپ غزل کے اشعار کی طرح بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پہلی بار ان اشعار کو پڑھنے والا انہیں کسی غزل سے اخذ کیے ہوئے اشعار ہی سمجھے گا۔ مثلاً نور کا طالب ہوں، گھبراتا ہوں اس ہستی سے میں، طفل سیماب پا ہوں مکتب ہستی میں، یا یہ شعر ہر دل میں خیال کی مستی میں حور ہے، کچھ اور آج کل کے کلیموں کا طور ہے، علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے، یا یہ شعر موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے،
یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ اب ذرا غزلوں سے لیے ہوئے یہ اشعار دیکھیں جو محولہ بالا اشعار ہی کے تاثر سے بہرہ مند ہیں۔ ان میں بھی اقبال وہی رموز و علائم استعمال کرتے ہیں جو بار بار ان کی نظموں میں بھی وارد ہوتے ہیں۔ مثلا گراں پہا ہے تو حفظ خودی سے ہی، ورنہ گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ تیرے بھی صنم خانے میرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خانے دونوں کے صنم فانی۔ فطرت نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملکوتی، خاکی ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند۔ اقبال کی غزل اور اس کا بتدریج ارتقاء۔ اقبال کے شعری سفر کا آغاز اس دور میں ہوا جب لکھنؤ اور دہلی کے دبستانوں میں جو شدت تھی وہ کم ہو چلی تھی، پھر بھی بعض شعراء لکھنوی رنگ کے اسیر تھے اور بعض شعراء کے لیے غالب ایک بڑی کشش کا باعث تھے۔ عزیز لکھنوی اور ثاقب لکھنوی جیسے شعراء لکھنؤ سے تعلق رکھنے کے باوجود غالب کے رنگ میں شعر کہہ رہے تھے، اور مومن کے شاگرد نسیم لکھنوی رنگ لکھنؤ کے شیدا تھے، داغ دہلی کے تھے، اور انہوں نے دلی کے محاوروں اور بول چال کی زبان کا نفاست کے ساتھ استعمال بھی کیا، لیکن ان کی غزل میں وہی شوخی، چلبلا پن اور چھیڑ چھاڑ کی صورت ملتی ہے جو لکھنوی تفریح پسند ذہن کی عکاسی کرتی ہے۔ اقبال اپنے ابتدائی دور میں داغ اور امیر مینائی سے متاثر تھے، کیونکہ یہ دونوں شعراء ہندوستان گیر شہرت کے مالک تھے اور ان کے رنگ شعر کہنے کی ایک روش چل نکلی تھی۔ ان دونوں کے سینکڑوں شاگرد تھے۔ اقبال نہ صرف داغ کے باقاعدہ شاگرد ہوئے بلکہ داغ کی شاگردی پر فخر بھی کرتے ہیں۔ بعد ازاں اقبال کی شعری ذہانت کو داغ نے ہی جلد محسوس کر لیا کہ اصلاح کی اب گنجائش نہیں رہی، سو تلمذ کا سلسلہ بھی قائم نہیں رہا۔ اقبال کے لیے داغ پھر بھی ایک سند تھے اور وہ انہی کو سند کے طور پر حوالہ دیا کرتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی غزلوں میں داغ کے توسط سے لکھنوی رنگ کی آمیزش بھی ملتی ہے۔ ان میں سے اقبال نے بیشتر غزلوں کو خارج کر دیا۔ سید عابد علی عابد بھی یہ مانتے ہیں کہ اقبال معاملہ بندی اور وقوع گوئی کی ان تمام منزلوں سے گزرے ہیں جن کا سراغ داغ کے کلام میں ملتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ درج ذیل اشعار اسی شاعر آتش نفس کے ہیں جو مسجد قرطبہ، ذوق و شوق اور ساقی نامہ کا شاعر ہے۔ یہ اس انداز کا شعر دیکھیں۔ لڑکپن کے ہیں دن صورت کس کی بھولی بھالی ہے، زباں میٹھی ہے لب ہنستے ہیں پیاری پیاری بولی ہے، کوئی شوخی تو دیکھے جب کبھی رونا تھما میرا، کہا بے درد نے کیوں آپ نے مالا پرو لی ہے، شب فرقت تصور تھا میرا اعجاز تھا کیا تھا، تیری تصویر کو میں نے بلایا ہے تو بولی ہے، وہ میری جستجو میں پھر رہے ہیں خیر ہو یا رب، پتہ میرا بتانے کو قیامت ساتھ ہو لی ہے، مہو خورشید و انجم دوڑتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے، فلک کیا ہے کسی معشوق بے پرواہ کی ڈولی ہے۔ باغ درا میں داغ کے رنگ کے چند اشعار ملتے ہیں، باقی اقبال نے انتخاب کے دوران قلم زد کر دیے تھے، یعنی یہ شعور ہو گیا تھا کہ وقت کے تقاضے کچھ اور ہیں اور ان کے اندر جو ایک موہوم سا لاوا دہک رہا ہے اس کے اظہار کے لیے پیرائے غزل بھی تنگ ہے،
اور روایتی طرز غزل کے اسالیب بھی ناکافی۔ بانگ درا کی غزلوں میں انہوں نے جو روایتی مضامین ادا کیے ہیں ان میں ایک نئے لہجے کی دریافت کی طرف ان کے میلان کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص غالب کے آخری دور کی غزلوں کا رنگ ان میں شامل ہے، جس میں میر کے لہجے کی آمیزش نے انہیں ایک نئے تجربے کی شکل دے دی ہے۔ بانگ درا کی غزلوں کے چند اشعار پیش ہیں جو اس دلیل کے لیے کافی ہیں۔ تو نے دیکھا ہے کبھی اے دیدہ عبرت کے کل، ہو کے پیدا خاک سے رنگی قبا کیوں کر ہوا۔ پاس تھا ناکام یہ صیاد کا اے ہم سفیر، ورنہ میں اور اڑ کے آیا ایک دانے کے لیے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ وہ مشت خاک ہوں فیض پریشانی سے صحرا ہوں، نہ پوچھ میری وسعت کی زمیں سے آسماں تک ہے۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ بال جبریل تک پہنچتے پہنچتے اقبال کی آواز میں گہرا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، ان کی فکر مستحکم ہو جاتی ہے، لفظوں کے انتخاب اور ترکیب سازی میں بھی نئے شعور فن کی جھلک محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کے جذبوں کی گرمی شعروں میں ضم ہونے کے لیے بےتاب ہے، آہنگ میں موسیقیت کا جادو شامل ہو جاتا ہے اور اس میں بلندی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی نظموں میں جو فلسفہ و فکر شیر و شکر ہے اسے غزلوں سے بھی ایک راہ مل گئی ہے۔ یہ غزلیں اپنی معنی خیزی میں نہ صرف بانگ درا کی غزلوں سے الگ معیار کا تعین کرتی ہیں، بلکہ اپنے عہد کی مقبول عام غزلوں سے بھی ایک علیحدہ مزاج کی حامل ہے۔ فانی اقبال سے صرف 2 برس چھوٹے تھے، حسرت موہانی 4 برس اور اصغر گونڈوی 7 برس، اور عموماً فانی، حسرت اور اصغر کے بارے میں ہمارے نقاد یہ لکھتے آئے ہیں کہ انہوں نے تجدید غزل کی، یعنی ایک ایسے دور میں غزل کو قائم رکھا اور اعلیٰ درجے کی غزلیں لکھیں جبکہ نظم کی تحریک نے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا اور غزل کے خلاف ایک پورا محاذ بنا ہوا تھا۔ لیکن صحیح معنوں میں تجدید غزل کا صحرا اقبال کے سر ہونا چاہیے، نیز یہ کہ اقبال کی غزل اپنی موسیقیت، اپنی خوش آہنگی اور اپنی فکر کی جامعیت کے لحاظ سے ان تمام غزل گوؤں کے مقابلے میں زیادہ جدید، زیادہ معنی خیز اور زیادہ تنوع افکار و مضامین کی حامل ہے۔ ذیل میں بال جبریل اور ضرب کلیم سے ماخوذ چند اشعار مثالاً ملاحظہ کریں۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اقبال کی غزل کی انفرادیت۔ مجموعی طور پر اقبال کی غزل کا سرمایہ ان کی نظموں سے بہت کم ہے
1905 تک انہوں نے جو غزلیں کہی تھیں ان میں سے بیشتر انہوں نے حذف کر دی۔ گویا ان کا فنی شعور اب پختہ ہو گیا تھا اور وہ یہ اچھی طرح جان گئے تھے کہ وقت کی تیز آندھی میں کون سی چیز باقی رہ سکتی ہے اور کسے بہرحال فنا ہونا ہے۔ اقبال نے داغ اور امیر مینائی کے لہجے اور ان کے طرز تغزل سے دامن بچا کر جو راہ نکالی وہ غزل کی تاریخ میں انتہائی نامانوس تھی، کیونکہ یہ غزل کی ایک نئی زبان تخلیق کرتی ہے، نسائی لہجے کو رد کر کے اس مردانہ وار لہجے میں امکانات کی ایک بے کراں دنیا آباد دیکھی جس نے سودا اور ان کے بعد غالب کے اسلوب غزل کو ایک نیا وقار بخشا۔ اقبال محض غزل ہی کے نہیں نظم کے بھی شاعر تھے اور ان کی نظم کا اسلوب بھی منفرد ترین اسلوب ہے، لیکن اس اسلوب کو قائم کرنے میں غزل سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے۔ غزل کا عصیب ہی ہے جو شروع سے آخر تک کی غزلوں پر محیط ہے۔ اقبال عروض و بلاغت کا گہرا علم رکھتے تھے۔ فارسی اور اردو کی کلاسیکی شاعری ہمیشہ ان کے مطالعے میں رہی۔ انہیں شاعری کے فن، شاعری کی نزاکتوں اور زبان و بیان کے رموز سے بھی گہری واقفیت تھی۔ اقبال نے اپنی شاعری یعنی نظم اور غزل دونوں میں فنی لوازم کا خاص خیال رکھا۔ سب سے پہلے اقبال کی غزل کی زبان ہمیں ایک ایسے تجربے سے دوچار کراتی ہے جو روایت کے بہترین عناصر کو قبول کرنے کے باوجود روایتی نہیں ہے، وہ نئی ہے، نامانوس ہے، پھر بھی غزل کے لیے موضوع مناسب ہے۔ اس میں نظم کا آہنگ بھی شامل ہے۔ اقبال کا اپنا ایک تصور زندگی، تصور مذہب تھا جس نے انہیں ایک مربوط فکر دی تھی، جس کی باعث ان کی غزل بظاہر ریزہ ریزہ ہونے کے باوجود اندرونی ربط رکھتی ہے جو نفاق اور ضد کے پہلو سے آری ہے۔ رشید احمد صدیقی بھی ان کی مربوط فکر کے حوالے سے لکھتے ہیں، کسی شاعر یا شاعری میں منطق، فلسفہ، ریاضی اور سائنس کا ربط ڈھونڈنا اور نہ پانا تعجب کی بات نہیں ہے۔ شاعری علم نہیں ہے، بلکہ شاعر کے فکر، تخیل، تأثر یا تجربہ کا انفرادی جمالیاتی اظہار ہے جو مختلف حالات میں مختلف ہو سکتا ہے۔ ان میں منطقی ربط نہ ہونا عیب نہیں، قرین فطرت ہے۔ شاعر انسان زیادہ رہتا ہے، منطقی کم۔ ایک تخلیقی فنکار اگر کوئی مربوط فکر و فلسفہ بھی رکھتا ہے تو اسے ایک بہت بڑی آزمائش سمجھنا چاہیے۔ غزل کی ریزہ کار حیت میں اپنی مبسوط و مربوط فکر کو اس طور پر ادا کرنا سہل نہیں ہوتا کہ فکر کی سالمیت بھی باقی رہے اور تخلیقی حسن اور خیال کی رعنائی پر کوئی حرف نہ آئے۔ اقبال نے اپنے ان تصورات کو بڑی تخلیقی ہنرمندی کے ساتھ غزل کی روح میں جذب کر دکھایا، جو عشق، عقل، خودی اور عمل سے وابستہ ہے۔ اقبال نے انہیں مختلف آداب و رنگ کے ساتھ کچھ اس طور پر پیش کیا کہ تکرار کا شائبہ تک پیدا نہیں ہوتا۔ شمیم حنفی نے بھی اقبال کا اصل شعری کردار کس رمز میں پوشیدہ ہے اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ اقبال کی فکر کا ایک مسلسل تعمیر کے عمل سے گزرتی ہے۔ فلسفیانہ افکار کو انہوں نے جس لگن کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈھالا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت ایک فنکار کے اضطراب، ذوق جمال، تجسس اور معجزہ کاری سے بھی متصف تھے، ایک معمار کا ضبط، توازن اور شعور بھی رکھتے تھے۔ تخلیق اور تعمیر کے ان دو زاویوں میں اقبال نے مفاہمت یوں ڈھونڈی
کہ باضابطہ فلسفوں سے زیادہ ایسے افکار کے قریب گئے جن کے تجزیے اور طریقہ کار میں وجدان اور تخیل کی مداخلت کسی انتشار کا سبب نہیں بن سکتی تھی۔ ایک ساتھ وہ شاعر اور مفکر اور ایک مذہبی انسان کے حقوق ادا کرتے رہے۔ اقبال کی کئی غزلیں غیر مرتب ہیں۔ غالباً اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ردیف کی تکرار تسلسل خیال میں مانے نہ آ جائے، حتیٰ کہ اکثر غزلوں میں قطع بند اشعار سے تسلسل خیال کو قائم رکھنے کی کوشش ملتی ہے، جیسا کہ ضرب کلیم میں محراب گل افغان کے افکار کے تحت مختلف بندوں کی شکل میں غزلیں یا مختلف غزلوں کی شکل میں بندوں کا اہتمام کیا ہے۔ اسے اقبال کی جدت طرازی سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ اس نظم میں محراب گل کے افکار کو 6 غزلوں اور 14 قسطوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ارمغان حجاز میں ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیان کے عنوان کے تحت قطع و غزل کا پیرایا اختیار کیا گیا۔ اس طرح کی جدت طرازی کے نمونوں کو اقبال کی نئی حیاتوں کی تلاش کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دراصل اقبال نے غزل کی روایت میں نظم اور نظم کے مربوط پیرائے سے غزل میں فائدہ اٹھایا۔ وہ بڑی سہولت کے ساتھ ان افکار و مضامین کو غزل میں ادا کرتے رہے جو ان کی نظموں میں رچے بسے ہیں، اور غزل کے مضامین کو نظم میں ڈھال دیتے ہیں۔ اقبال کی غزل کی جو انفرادیت ہے، اس میں جہاں روایتی اسلوب کے رنگوں کی آمیزش ملتی ہے، وہیں نئی روایت کا وہ تصور بھی ملتا ہے جس میں رومانویت و کلاسیکیت ہم آمیز ہو گئے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری کا بھی یہی خیال ہے کہ ان کا اسلوب بحیثیت مجموعی وہی ہے جس کو غزل کا روایتی اسلوب کہہ سکتے ہیں اور جس کا جوہر رومانویت ہے۔ اس نقطۂ نظر سے ہم اقبال کے اسلوب کو کلاسیکی اسلوب کہہ سکتے ہیں، لیکن اقبال کا اصل اجتہاد یہ ہے کہ انہوں نے پرانے الفاظ اور فقرات اور پرانے اسالیب و روایات کو بالکل نئے انداز سے استعمال کیا ہے اور ہماری زندگی کی نئی ضرورتوں کے لیے کام میں لاتے ہیں۔ چنانچہ اگر ٹھہر کر غور کے ساتھ ان کے اسلوب پر نظر ڈالی جائے تو اقبال کا اسلوب ہمارے اندر ایک ہی وقت میں قدامت اور جدت، پختگی اور تازگی دونوں کا ایک مرکب احساس پیدا کرتا ہے۔